اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت جو صفات ہیں، اس کے جو بہترین نام ہیں، اس میں دو نام ہیں، المحیی الممیت، زندگی دینے والا اور موت دینے والا۔ عام طور پر ہم اپنی زبان سے یہی کہتے ہیں، زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس کا یقین ہمارے دل میں پیدا ہو، زندگی اللہ کے قبضے میں، موت اللہ کے قبضے میں۔ دنیا کی کوئی طاقت انسان کو زندگی دے نہیں سکتی۔ اللہ کی طرف سے جب موت کا فیصلہ ہو جائے، کوئی اس سے زندگی دے نہیں سکتا، اور اللہ کی طرف سے جب فیصلہ ہو اس کی حفاظت کا، اس کی زندگی کا، کوئی چیز اسے موت نہیں دے سکتی۔ قرآن پاک کے اندر جو بہت سے واقعات ہیں، اس میں ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے، غور کریں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے کے مقابلے میں سمندر کی طاقت کتنی بڑی ہے، سمندر کتنی بڑی چیز، اور ایک بچہ اس کے مقابلے میں کتنا کمزور ہے، اور وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، فرعون کا اعلان ہو چکا تھا کہ بچوں کو قتل کرو، اور اللہ کا فیصلہ تھا کہ زندگی میں دینے والا ہوں، اور اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ آپ ایک کام کرو، یہاں پہ فرعون جو ہے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر رہا ہے، آپ یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ، دوسرے شہر میں چلے جاؤ، دوسری جگہ چلے جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ۔ ہو سکتا تھا، پہنچا سکتے تھے اللہ اپنی قدرت سے، لیکن اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، جس کے لیے میں نے زندگی کا فیصلہ کر لیا، فرعون جیسی طاقت، اس کی حکومت اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ جائے کہ دوسری چیزیں کیا حیثیت رکھتی، وہی سمندر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین میں، اسی ماحول میں اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اپنی صفت حیات کہ زندگی میرے قبضے میں ہے دیکھو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے حکم بھیجا، وحی بھیجی، دیکھو تم اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھو، دودھ پلاتی رہو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، گھبراہٹ ہو، ڈر ہو جائے تو کیا کرنا، اس بچے کو ایک باکس میں، صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا۔ سوچے دریا کتنی بڑی ہلاکت کا، موت کا نقشہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ واقعہ قرآن پاک میں محفوظ کر کے اپنی صفت الحی کو بتا رہے کہ زندگی دینے والا میں، المحیی میں ہوں۔ آدمی اپنے دل سے موت کا خوف نکال دے۔ جب اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اس فیصلے میں نہ چیز ایک آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ڈال دو، اور واقعی ڈال دیا۔ ایک کمزور بچہ اس سمندر میں جب پہنچا، اللہ نے اس سمندر میں اس بچے کی حفاظت کر کے بتا دی، زندگی ہم دینا چاہتے ہیں، اور وعدہ کیا إِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس بچے کو ہم لوٹائیں گے آپ کے پاس، اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے، اور ہم نے فیصلہ کیا ان کو نبی بھی بنانا ہے۔ وہی سمندر ہے۔ جب اللہ نے موت کا فیصلہ کیا فرعون کے بارے میں، پانی وہی ہے، سمندر وہی ہے، فرعون بادشاہ ہے، کتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، کتنی فوج اس کے پاس، سب کچھ، لیکن اس کا فیصلہ ہے کہ موت میں دینے والا۔ اسی سمندر میں اس طاقتور کو ڈبو کے بتا دیا اللہ نے۔ یہ واقعات جو ہے قرآن پاک کے اندر ہمارا ذہن بناتے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اصل خالق حیات اور خالق ممات کو پہچانے۔ یہ نہیں کہ زندگی کے دھوکے میں آ جائے، موت کا ڈر لے کر رہے۔ جس نے زندگی کو پیدا کیا اس کو پہچانے، اس نے زندگی کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جو ہے دعوت دی، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دینے والا ہے اور موت دینے والا ہے، تو کیسے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، آپ نے غور کیا اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے رب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سے آرگیومنٹ کیا۔ حاجہ کے معنی حجت کرنا، نہیں میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، کیوں؟ ان آتاہ اللہ الملک،
صرف اس بات پر اس کا آرگیومنٹ تھا کہ مجھے بھی میرے پاس اختیار ہے. آدمی کے پاس ذرا بھی اختیار آ جاتا نا تو وہ جو ہے اپنے برتاؤ سے اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے، میں کچھ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم نے اس کو ملک دیا، بادشاہت دی، شکر کرتا، بندہ بنتا، لیکن بجائے اس کے کہ اس نے یہ کیا میں خدا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، ربی الذی یحیی و یمیت. اس نے کہا قال انا احیی و امیت، نہیں میں خدا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا چل ٹھیک ہے، ایک دلیل میں دیتا ہوں، میرے اللہ جو ہے سب کچھ کرنے والا. فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. میرا اللہ وہ ہے روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے بتا. کتنی بڑی طاقت تھی نمرود کے پاس، تیری پوری حکومت لگا لے، ایک سورج کو ایک دن سے نکال کے بتا. فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب نہیں رہا اس کے پاس. پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ کو پہچانو، زندگی اور موت اسی کے قبضے میں ہے. او کالذی مر علی قریہ، سیدنا عزیر علیہ السلام بیت المقدس کے پر سے گزر رہے تھے. وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ بیت المقدس ایک زمانے میں کسی نے اس کو پورا ختم کر دیا تھا، سب کے سب، ساری عمارتیں، سارے لوگ بس پڑے ہوئے ہیں. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا اس بستی کو گزرتے ہوئے، کہنے لگے کیف یحیی اللہ بعد موتہا، اللہ کیسے زندہ کرتے ہیں، کیسے اللہ اس کو زندہ کریں گے. دل میں ایک بات آئی، فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اپنی قدرت بتائیں گے آپ. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے سلا دیا، 100 سال تک سلا دیا، بغیر کھائے، بغیر پلائے، بغیر سب سن. پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ فرمایا. ثم بعث، سوال کیا کم لبثت، آپ ٹھہرے کتنا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا لبثت یوما او بعد یوم، میں 1 یا 2 دن یا آدھا دن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال سوتے رہے. قرآن پاک میں 3 پارے میں پہلے ہی پیج میں یہ واقعہ ہے. 100 سال تک بغیر کھلائے پلائے اللہ نے ان کو زندہ، کیوں؟ یہ بتا رہے ہیں المحیی الممیت اللہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا آپ کے پاس جو توشہ تھا اس کو دیکھیں. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، وہ کھانا سڑا نہیں ہے، بغیر ریفریجریٹر کے، بغیر فریج کے کھانا جو ہے بالکل. اس کھانے کو زندگی دینے والے کون ہیں؟ دواؤں کے اندر زندگی دینے والا کون؟ اللہ جب چاہتا ہے تو اسی دوا کو زندگی کا سبب بنا دیتا ہے. اللہ جب چاہتا ہے اسی دوا کو موت کا سبب بنا دیتا ہے. زندگی اور موت نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے نہ دواؤں کے ہاتھ. دل کا یقین اللہ کے پاس ہو، اللہ کی طرف ہو، اور موت کا خوف بندہ دل سے نکال کر زندگی گزارے. موت کا خوف، جس سواری پہ تھے فرمایا آپ اپنی سواری کو دیکھیں. وانظر الی حمارک، حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری تھی گدھا، آپ اس سواری کو دیکھیں، بالکل وہ ایسے مٹی میں مل چکی تھی، ہڈیاں پڑے ہوئے تھے. فانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، آپ دیکھیں اپنے آنکھوں سے ہم اس کی ہڈیوں پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں، پھر اس پر ہم کیسے جل چڑھاتے ہیں. اور فوراً حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے.